سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کا دل جو ہے اس قدر حسین خوبصورت جمیل رنگین اور وہ زیبائش عطا فرمائی ہے کہ جس کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی. اس قدر حسین ہے مومن کا دل کہ اس کے ایمان کی جب روشنی نکلتی ہے تو عرش تک پہنچتی ہے روشنی. بے انتہا صلاحیتیں اور بے انتہا مقامات عروج منزلیں درجات اور طاقتیں اللہ پاک نے ایک مومن کے دل کے اندر عطا فرمائی ہیں. مجموعہ ہے حسن کا جمال کا. لیکن دنیا کی گندگی اور بےہودگی فضولیات جیسے کہ آدمی بہت ہی حسین اور جمیل قیمتی کپڑا پہن لے اور کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں بدبو ہو گند ہو کیچڑ ہو تو اس کپڑے کا کیا حال ہوگا. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو اس کپڑے کو بچانے کا کوئی بہت ہی بڑا انتظام ہو تو کپڑا بچے گا، یا پھر اس کپڑے کے ساتھ وہ اتنا گندا ہو جائے گا اتنا ملوث ہو جائے گا وہ کہ بدبو بن جائے گی اس کپڑے کے اندر، اس کی ساری آسائش ختم ہو جائے گی. اسی طرح یہ مومن کا جو دل ہے خوبصورتی حسن جو ہے اور جو اس کا میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا عرض کی ہے اس کا درجہ ہے اس دنیا کی گند میں اور فضولیات میں دو ہی چیزیں ہیں. یا تو اس کی حفاظت کی جائے تو اس کی قیمت برقرار رہتی ہے، یا پھر وہ ہے کہ اس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ گند کا ڈھیر بن جاتا ہے. ساری صلاحیتیں جو اللہ پاک نے مومن کے دل میں رکھی ہیں وہ ساری ضائع ہو جاتی ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے تمام سننے والے حاضرین جتنے بھی ہیں سب مومن ہی ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے دل بھی وہی ہیں جو اللہ نے جس کی تعریف فرمائی ہے قلب مومن کی.
لیکن ہم اگر ایک نظر ماریں پورے ماحول پر تو کس قدر مختلف دل نظر آتے ہیں. وہ صلاحیتیں کہیں نظر نہیں آتی، وہ چمک کہیں نظر نہیں آتی، وہ نور کہیں نظر نہیں آتا. پتہ ہی چلتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنے قلوب کی حفاظت نہیں کی اور ساری صلاحیتوں کو ہم نے برباد کر لیا. اللہ نے جو دی تھی سارے نور کو ہم نے ضائع کر دیا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا، اور نہ ہی ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. حالت یہ ہے کہ انسان کا دل اور قلب بہتر ہو تو مقام بہت بلند ہو جاتا ہے اس کا. ایسی ایسی اللہ پاک نے اس میں صفتیں رکھی ہوئی ہیں، انعامات رکھے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. اس قلب کے اندر جو اچھا صحیح اور صاف دل ہوتا ہے، جو انسان حفاظت کرتا ہے اس دل کی، محنت کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے جہاں اس میں انعامات ہیں، اس میں ایک ٹاپ انعام اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں اس دل کو. اور حقیقت یہ ہے اسی صفت کی وجہ سے انسان پہچان سکتا ہے کہ میرا دل اچھا ہے، میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں. ظاہر سے نہیں پہچان سکتے آپ. وہ دل کے اندر جو صفت اللہ پاک نے رکھی ہے وہ صفت ظاہر کر دیتی ہے انسان کو کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ برا ہے. وہ اتنی زبردست صفت ہے جو اللہ تعالیٰ انعام میں خاص رکھا ہے اچھے دل والوں کے لیے. جن کے دل اچھے ہو جاتے ہیں محنت کرنے کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ وہ انعام عطا فرماتے ہیں اس کو. بہت زبردست انعام ہے، غالب تمام خصوصیات قلب پر. جتنی بھی اللہ نے خصوصیات رکھی اس پہ غالب ہے. اب وہ جو انعام ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک چیز دل کے اندر اتر جاتی ہے، وہ ہے شفقت اور رحمت. اللہ کی شفقت اور رحمت، رحم، یہ جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ دیتا ہے. جس قدر کسی انسان کا دل صاف اچھا ستھرا ہوگا، اسی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر رحم اور شفقت کا جو جذبہ ہے زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں. خود بخود وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پہچاننے کے لیے اب اچھا اور برا آدمی کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے اندر رحم اور شفقت ہے اور کس کے دل سخت ہوئے ہیں، ان کے دل میں رحم آتا ہی نہیں. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رحم کرنے والا جو ہے وہ جنتی ہے. کیا خوبصورت بات. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول جانور پر، ان کا جانور پر بھی ہر ذی شعور پر جس پر وہ رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دے گا. یہ نام کس کا ہے؟ جس کے دل اچھے ہوتے ہیں. عام آدمی نہیں لے سکتا. جس کا دل خراب ہوں اس پہ رحم کا کیا پتا، اس کیا پتا کہ رحم کیسے کرنا ہے، کسی پہ شفقت کیسے کرنی ہے. ریورس ہو جاتا ہے. جیسے جیسے یہ جذبہ بڑھتا ہے رحم اور شفقت کا، آدمی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، قرب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور جیسے جیسے دور ہونا شروع ہوتا ہے جانور سے بدترین شخصیت دنیا کے اندر قائم ہو جاتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ایسے کیسے انسان ملیں گے کہ جنہوں نے انسانوں کو کس طریقے سے مارا ہے، سروں کی امبال لگا دیے قتل کے بعد. انسانی ہے، لیکن کیا ہے کہ دل جو ہے اس میں سے رحم نکل جاتا ہے آدمی کی. جب رحم نکلتا ہے پھر مذہب سے کوئی کام نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی حدیث میں کتنی پیاری حدیث ہے. کہتے ہیں میری امت میں سے جو لوگ ہیں، میری امت میں سے لوگ نماز کی زیادتی اور عبادات کی زیادتی کی وجہ سے نہیں جائیں گے، بلکہ سلامتی قلب کی وجہ سے جائیں گے. تو یہ کوئی اچھائی اور برائی کی نشانی نہیں ہے مومن کی. یہ نشانی نہیں ہے کہ منہ اس کا سوجا رہے اور سجدوں میں پڑا رہے. منہ سوجا رہے، کبھی مسکراہٹ بھی انسان کے چہرے پر نہ ہے، کسی محبت بھی کسی کو نہ دیکھے، اور سجدوں کو ماسٹر ہو، قرآن کو پڑھنے میں ماسٹر ہو، نمبر لگائے ہوں ہر جگہ پر. اللہ کے نبی نے فرما دیا. کیونکہ
یہ جو ساری عبادات ہے سلامتی قلب کے ساتھ نہیں ہے، دل پہ محنت نہیں ہے اس کی. اگر دل پہ محنت ہوتی تو سب سے بڑی اللہ کی نعمت نظر آتی ہے، اور وہ رحمت اور شفقت کی تھی. اتنی بڑی چیز ہے شفقت. آپ یہ دیکھیں کہ پوری انسانیت، پوری دنیا، پوری زندگی کو یہ کنٹرول کرتی ہے. ادنا سی اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک جھلکی ہے، یہ بتا رہا ہوں اللہ کی طرف سے اس نعمت کی. کس پر؟ رحم کی، ماں کی شکل میں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رحم اس کے اندر ودیت نہ کرتے، رحم اور شفقت تو نہ ڈالا ہوتا، آج ماں پالتی ہے آپ کو، آپ پل جاتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رحم کے جذبے کو ڈالا اس ماں کے اندر، اور ادنا ہے ابھی، یہ تو بہت ادنا ہے، بہت واسط چیز ہے اللہ کی. یہ رحم اور شفقت بڑی واسط چیز ہے. تو ادنا سے حصہ ہے جو ماں کے اندر ڈالا ہے. اس کے کمال آپ یہ دیکھیں کہ جیسی اتنی شفقت ہوتی ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے پستانے پہ منہ رکھتا ہے، وہ دودھ کے کہیں اس نے وہ اندر بھینس نہیں باندھی، یہ گائے نہیں باندھی، یہ بکری نہیں ہے کہ جہاں چوک کے کہے گی آج اب دودھ پی لے. نہیں، جیسی ڈالی وہ کیا کام کرتی ہے؟ شفقت کام کرتی ہے، رحم کام کرتا ہے. وہ اتنا کام کرتا ہے کہ اس کا جو جسم کا خون ہے وہ ایک دم دودھ میں بدل جاتا ہے. مجھے کوئی دنیا کی کوئی فیکٹری دکھائے نا ایسا، مجھے کوئی فیکٹری دکھا دے کوئی دودھ خون ڈالتا ہے، اس میں خون کو کنورٹ کر کے وہ دودھ بنا دیتا ہے. میں تو نہیں جانتا، اگر آپ جانتے ہیں تو مجھے بتا دیں، میں نے آج تک نہیں سنا. اور بہت سے طریقوں سے دودھ بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خون سے کوئی دودھ بنا کے دکھائے مجھے. وہ ایک ہی چیز بنا سکتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں رحم ہوگا. دیکھیے کتنی بڑی غذا بن گئی اس بچے کی، زندگی بن گئی اس میں، سارے وٹامن سب کچھ. اور یہ نہیں کہ بھائی کوئی بہت ہی صحت مند عورت ہے. آپ جا کے دیکھیں دیہاتوں میں، غریب شہروں میں، غریب ملکوں کے اندر آدھی روٹی بھی نہیں ملتی ماں کو، آدھی روٹی بھی نہیں ملتی. اس کے اندر کیا وٹامنز ہوں گے بیچارے کے اندر، کیا خون ہوگا، کیا اس کے اندر جان ہوگی، ہڈی میں سے کیا نکلتا ہوگا. لیکن سبحان اللہ، اللہ کی رحم دیکھیں، اس رحمت سے بچے کو جوان کر دیتی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. ایک جھلک ہے رحم کی. باپ میں اگر شفقت پیدا نہ کرتا، باپ رکھتا کسی بیٹے کو گھر، نافرمان سے نافرمان بیٹا بدماشی کر کے بھی آتا ہے تو باپ جو نیچے نگاہ کر لیتا ہے، کہتا ہے چل میں معاف کر، آندھا نہ یہ کرنا کام. کیا چیز ہے یہ؟ شفقت. اگر یہ شفقت نکال دیں آپ ماں باپ سے، کیا بن جائے دنیا؟ کچھ سوچیں آپ، عجیب کھڑا بن جائے. کہاں سے دودھ بچے کو ملے، کون پالے، کون رات کو اٹھ کے لوری دے، کون اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے، کون بیمار بچے کے ساتھ ساری رات کوئی اور جاگے. یہ کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دکھائی ہے کہ دیکھیں میں اس طرح انسان کو جب رحم دے دیتا ہوں تو اس کی پوزیشن ایسے ہو جاتی ہے کہ اس کے جسم کا خون بھی جو ہے وہ دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو جب انسان اپنے قلب کو سنبھالتا ہے، سلامتی قلب کرتا ہے، قلب پہ محنت کرتا ہے، کر تو سنوارتا ہے. کس سے؟ جسے میں بتایا کہ جیسے گندا کپڑا ہوتا ہے، اچھا کپڑا ہے اور وہ گندی جگہ پہ گیا تو ہم دامن بچاتے ہیں، چھینٹ نہ پڑے، یہ نہ بچاتے ہیں نا. جن لوگوں نے اپنے قلوب کو اس طرح بچایا دنیا کی گند سے، دنیا کی خرافات سے، دنیا تو گندی چیز ہے نا، اس سے اپنے دل کو بچا کے رکھا، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس میں کیا چیز ڈالتا ہے؟ شفقت پیدا کرتا ہے. اور جب شفقت آ جاتی ہے وہ اتنا عظیم صفت اس میں آ جاتی ہے، اتنی عظیم صفت آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس شفقت کی وجہ سے پوری کائنات اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ خود کہنے لگتا ہے واہ سبحان اللہ کہ تو زمین پہ رحم فرما رہے، آسمان پہ میں تیرے لیے رحم فرماؤں گا. آج تو میری مخلوق کو رحم سے دیکھ رہا ہے، تو میرے پاس آئے گا تو میرا رحم بھی دیکھنا میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں. ملتا کس کو ہے؟ جو اپنے دلوں کو سمجھتے ہیں. ہم تو آج ہمارے نزدیک تو یہ دل کی محنت کوئی چیز نہیں ہے، دل کی طرف توجہ بھی نہیں ہے ہماری. آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو فوراً بھاگتے ہیں کہ آنکھ کی ہمارا آپریشن کر دیں، اینک لگا دیں. دانت میں درد ہو تو دانت نہیں لگواتے ہیں، انگلی ہاتھ سے انگلی کڑے اس کو دباتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کرا لیتے ہیں، گردے جگر سب کچھ مل جاتی ہے. کاش جس سے انسان بنتا ہے، جس سے انسان بنتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، دل اس کی طرف کوئی محنت نہیں کرتا. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہم کیا سوچے. اور حالانکہ ہمارے کریکٹر سامنے ہے کہ ہم مسلمان ایسے تھے. مسلمان کا دل تو میں نے بتایا کیسا ہے
کیا شان ہے مسلمان کی. بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو کہتے کچھ عرابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر، صحابہ بیٹھے ہیں، مجلس قائم ہے، تو عرابی آئے بدو لوگ آ کے جو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، انہوں نے ایک سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ بچوں کے بوسے بھی لیتے ہیں؟ کیونکہ دیکھا ہوگا نا نبی پاک نے شفقت اور رحمت بچوں کے ساتھ، آپ کو تو پتہ ہی بچوں کے ساتھ کیا، تو دنیا کائنات کے ساتھ ان کی رحمت کا والا معاملہ تھا. ہر آدمی کے جانور کیا انسان، ہر آدمی کا آپ کی شفقت سے محروم نہیں تھا. تو پھر خاص طور پہ جو وہ نظارہ جو حسن حسین کے ساتھ ہوتا تھا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا، تو ساری دنیا دیکھتی تھی کہ ہر قانون تبدیل ہو جاتا تھا. سجدے میں تو سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے، اوپر کھیلے جا رہے ہیں، انہوں نے بنا لی سواڑی، بنا لی گھوڑا، بنا لیا، وہ ایک پیٹ کے نیچے سے نکلے ایک اوپر سے جا رہا ہے. عجیب سین دیکھیں آپ، سجدے میں دونوں ریس لگی، ایک نیچے سے جا رہا ہے، اوپر سے آ رہا ہے، ایک اوپر سے آ رہا ہے، ایک نیچے سے جا رہا ہے، دونوں کھیل رہے ہیں، ایک آنکھ سے جم مار رہا ہے. آپ نے بس پڑے رہے اسی طرح سجدے کے اندر، لمبا کر سجدہ کر دیا، نہیں ہٹایا. پیاس لگی امام حسین کو، سبحان اللہ، پانی نہیں دیا، کہتے حسین ادھر اپنی زبان مبارک منہ میں ڈال دی، چوسنا شروع کیا انہوں نے. الحمدللہ کیا کیا چشمے نکلیں گے جنت کے، مجھے ہوتا ہے سراب ہو گیا. الحمدللہ شفقت دیکھی. آج دیکھیں ہمارا بچوں کے ساتھ کیا حال ہے، سب سے زیادہ سختیاں بچوں سے ہی کرتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ میرا باپ بڑا سخت تھا. میں انٹرویو لیا میں نے لوگوں کے کہ ہماری زندگی بگاڑنے والے ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارا کبھی خیال نہیں کیا، ہمیں کبھی سمجھا نہیں. ہم بات کرتے تو سختی سے جھاڑ دیتے تھے، بیٹھا آرام سے، کوئی محبت والا معاملہ نہیں، کبھی سینے سے لگا کے دیکھا نہیں، کبھی ان کے ساتھ کھیل کے نہیں دیکھا، کبھی ساتھ ان کے ساتھ مستی نہیں کی، ان کو ٹائم نہیں دیا، ان کے ساتھ محبت نہیں کی. بس سیدھا کیڑا نمبر تھا جوتا کرنا، سب جوتوں کی زبان سے بات کرنی. بچوں کی تو فطرت کھیل تماشا توڑ پھوڑ بدماشی مکمل ہے. شیطان کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ تو جمپ بھی ماریں گے، شیشے بھی توڑیں گے، وہ بھی توڑیں گے. تو سخت ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، بچے کو نقصان ہو جاتا ہے نا، وہ بچہ ڈر جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈرنے کے بعد وہ گھر چھوڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ ہے ہی نہیں ہماری ہسٹری. گھر سے بھاگ جاتے ہیں بچے. جیسے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر بڑا کلیم کرتے ہیں کہ او تم نہیں بھیجتا، میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے یہ کی ہے، میں نے بولا کی ہے. پھر بات کرتے ہیں. وجہ شفقت ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں منا. ایسی آپ ذرا نظر مار کے دیکھیں، ہر خرافات کو ہم نے برداشت کر لیا، ہر مشکل کو ہم برداشت کر رہے ہیں، ہر چیز یعنی الٹ پلٹ ہو گیا ہمارا سارا معاشرہ اسلام کا. کوئی دیش نیش نہیں رہا، برداشت کر رہے ہیں. یہ نہیں کرتے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ انسان کو کوئی بیماری ہو، وہ خاموش بیٹھے گا، فوراً جائے گا. اور یہ خود سائنس میڈیسن جب کسی بیماری کو نکلتا ہے، فلو بھی آ جائے تو وہ ایک کام کرتے ہیں اس پر. وہ کیا کرتے ہیں؟ ریسرچ کرتے ہیں. اس ریسرچ کر کے اس کے ریزن کو فائنڈ کرتے ہیں کہ بھئی فلو کیوں ہو رہا ہے، اس کے جراثیم کون سے ہیں. لیبارٹری میں جاتی ہیں چیزیں، باقاعدہ دیکھا جاتا ہے اس کے ریزن، اس کے تہ تک پہنچتے ہیں بنیاد کہاں سے. پھر اس کے مطابق میڈیسن بناتے ہیں، اس کو کس طرح مارا جائے. کرتے ہیں یا نہیں؟ جب ریزن پکڑی جاتی ہے تو وہ پھر بیماری پکڑی جاتی ہے. آج جو ہمارے معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے میں خاص طور پر اسلام کے اندر جو آج ہمارے حالات ہیں، آپ یہ دیکھیں، قتل، غارت، خون، بیمانی، مار دھاڑ، اپنے پرائے. یعنی جب جانور ہوتا ہے نا، جانور اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ ہے یا کسی کا بچہ، اپنے بچے کو کھا جاتا ہے. بھوک لگتی ہے نا، جانور اپنے بچے کا شکار کر لیتا ہے. وہ نہیں دیکھتا سانپ اپنے پیدا کیا اور کھا گئے، کوئی شعور نہیں ہوتا کہ میرا بچہ پیدا کیا ہے. آج ایسا نہیں ہے. ایک بیٹا باپ کو کھڑا ہو کے گولیاں مار رہا ہے، ماں کو گولیاں مار رہا ہے تھوڑی سی بات پر کہ اس نے میری یہ بات نہیں مانی، لی گولی، ماں ختم. یہ کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نہیں سوچتا. اپنے دنیا میں ہم مست ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا مذہب کیا تھا، ہمارے نبی میں کیا ہمیں سکھانے آئے تھے، ہمارے اخلاق کیا تھا ہمارا. اور جیسے جیسے ہم ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں، کس چیز سے؟ دل سے.
ہم نے دل کی طرف نظر ہی نہیں مارنی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دل اس کی وجوہات کیا ہیں، کوئی نہیں بتاتا، کوئی نہیں سمجھاتا کہ ریزن اس کی یہ ہے. کسی لیبارٹری میں ڈالیں اس کو، کون سی لیبارٹری ہو سکتی؟ قرآن اور حدیث کی لیبارٹری میں اس کا علاج سرچ کریں یہ ہے وجہ کیا. تو اس بڑی لیبارٹری تو یہ ہے نا ہمارے پاس، اس کے کھنگالیں تو آپ کو صاف وہاں سے آواز نظر آئے گی الحمدللہ کہ جس کا دل سلامت ہوگا اس کی زندگی سلامت ہوگی، خود سمجھ جائے گا. اللہ نے کہا کہ رحم یہ نہیں ہے، کہتا ہے رحم کرنے والا جنت میں جائے گا. اور پھر تشریف فرمائی، دیکھیں یہ لیبارٹری بتا رہی ہے کہ رحم یہ نہیں کہ تو اپنا خیال کرنا شروع کر دے، اپنے پہ رحم آنا شروع ہو جائے. میں نے بھی روٹی نہیں کھائی، میں نے پانی نہیں پیا، میں نے فلاں نہیں کیا، مجھے ٹھنڈا چاہیے، مجھے گرم چاہیے، مجھے ہیٹر چاہیے. اپنے پہ رحم نہیں فرمایا. کہتا رحم کی تعریف یہ ہے جس کے بارے میں فرمایا جنت میں جائے گا، اپنے پہ نہیں دوسروں پہ جو رحم کرے گا. اس کو میں سردی سے کیسے بچاؤں، اس کی گرمی کا علاج میں ایسے کروں، اس کی بھوک کا علاج میں کیسے کروں، اس کے فلاں کا علاج کیسے کروں. یہ یعنی جو بتانے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیار کی تھی قوم، وہ تو یہ تھی، قوم تو یہ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس بات کو کہ رات کا وقت تھا، وہ گشت مار رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ گشت مار رہے تھے، گشت کر رہے تھے دیکھنے کے لیے لوگوں کو، یہ تو ان کی ڈیوٹی تھی. دیکھا تھا دور ایک فاصلے پر کہ کوئی قافلہ ہے، مطلب یہ نہیں کوئی یہودی ہیں، مسلمان ہیں، کون ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ کیا ہے؟ قافلہ دیکھا، تجاری کافی تھا، کافی جاتے ہیں نا قافلے تجارت والے، تو آپ نے دیکھا کہ قافلہ گزرا یہاں سے، اس میں مال وال ہوگا. تو آپ نے سوچا کہ چلو کوئی ہمیں کیا ضرورت، جانے دیں. لیکن کیا کیا، آپ پیچھے چلے ان کے، چلنا شروع ہو گئے. تو ابھی چل رہے تھے، اندھیرے سے دیکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک کون سے نکلے آ رہے ہیں، وہ دونوں ٹکر ہوگی. اس کا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہتے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے مدد کہتے میں بھی اسی قافلے کو دیکھنے آیا تھا. یہ دیکھ تربیت، کہ تم کیوں دیکھنے آئے تھے؟ کہتے میں نے سوچا یہ بیچارے مسافر ہیں، جا رہے ہوں گے کہیں، تو میں نے سوچا عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں اس قافلے کی حفاظت کروں ساری رات بیٹھ کر. یہ ہے ہمارے لوگ. حضرت نے کہا کہ میں تو خود یہ سوچ کے آیا تھا، کہتے آپ دونوں کرتے ہیں. ہائے اللہ. انہوں نے پوچھا کون ہے؟ یہودی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کیا مذہب ہے، کیا کرتے ہیں؟ مار دو ان کے موقع اچھے. بتایا کسی نے؟ مجھے بتایا. کیا کیا انہوں نے؟ بیٹھ کے ساری رات بیٹھے رہے دونوں کہ کوئی جانور نہ آئے، کوئی انسان کو چوری نہ کرے، کوئی اس کو تنگ نہ کرے. اندازہ لگائے ساری رات. جب فجر کا ٹائم ہوا تو حضرت عمر بولے کہ بھائی مسلمان ہو تو ہمارا نماز کا ٹائم ہے، اٹھو نماز پڑھ لو، ہم چلے. اب اتفاق سے مسلمان ہی تھے. فجر کے وقت اپنے وہ چل پڑے، کوئی کسی پہ احسان نہیں، کوئی ویسی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں. کیوں؟ ان کی تربیت یہی تھی، ان کا اسلام ہی یہ تھا، ان کے قلب کی ساخت یہی تھی، رحم تھا، شفقت تھی. جبھی تو اتنے بڑے انسان تھے. عبادات سے وجہ تھوڑے تھے، نمازوں کی وجہ تھوڑی تھی. وہ تو اب بھی دیکھ لیں آپ، الحمدللہ پڑھنے والے تو بڑے بڑے ہیں، ایسی کیا بات ہے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس گند سے، دنیا گند، اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا ٹیسٹ یہی انسان کا کہ تم نے اس گندی دنیا کے اندر رہنا ہے. لیکن رہنا کیسے؟ تمہارے جسم ہاتھ گندا ہو جائے، سے مٹی لگ جائے، سب کچھ بے شک خراب ہو جائے، لیکن دل کو گندا نہ ہونے دینا. ڈسٹ اڑے گا اس کا، زمانے میں اڑے گا ڈسٹ اس کا جو تمہارے دل کو خراب کرے گا. آنکھوں سے بھی آئے گا، ہاتھ سے بھی آئے گا، جسم سے بھی آئے گا، منہ سے بھی آئے گا. تمہارا کیا کام ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کثرت سے میرا ذکر کرنا. کل شیء ثقیلۃ القلب ذکر اللہ. اللہ ہی فرماتا ہے کہ کوئی ثابت نہیں ملے گا اس مٹی کو ختم کرنے والا. اس کی طرف دھیان رکھنا، حفاظت کرنا اپنی. ایک چیز اللہ پاک نے دے دی ہے تمہیں، پورے قرآن میں اعلان فرمایا ہے کہ صاف کسی چیز سے نہیں ہوگا دل تمہارا. وہ مٹی ورنہ جمنا شروع ہو جائے گی. پھر اس کی مثال دی کہ دل کی مثال ایسی ہے کہ ایک گناہ کیا جمتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے وہ سیاہ کوئلہ بن جائے گا دل آپ کا. آپ کسی کو تجربہ کریں، اپنی گاڑی کو باہر ٹھہرا دیں اور اس کے بعد بھول جائیں کہ آپ نے اس کو صاف کرنا ہے. تو کوئی آ کے آپ سے پوچھے گا آپ نے تو سفید گاڑی لی تھی، یہ نیلی کیسے ہوگی ہے؟ کتنی ہے تو سفید ہی لیکن نیلی ہوگی ہے. دھوئے جو کبھی نہیں، میں نے صاف ہی نہیں کی، رنگ ہی بدل گیا اس کا. کھڑے ہوتا ہی نہیں ہوتا.
آپ کی ونڈو کو صاف کرنے والا آنا ہے تو آپ دیکھیں ڈسٹ پڑ جائے گی، باہر کرنا اندر نہ جائے، وہ ٹین گلاس بن جائے گا آپ کو مفت میں، کوئی نظر نہیں ایک دوسرے کو. اندر بیٹھ جائیں آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں، وہ چھوڑیں، گاڑی کی بات کر رہا ہوں، گاڑی تو باہر ٹھہری ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں شیشے کے اوپر مکڑی آئے گی جالا بننا شروع کر دے گی، ہوتا ہی نہیں ہوتا گاڑی کے اندر. یہ سب نشانی دے رہے ہیں اللہ پاک. مکڑی کیا ضرورت، جس وقت گاڑی میں بیٹھے تو آپ دیکھیں گاڑی پہ یہ مکڑی کا جالا لگ گیا، یہاں سوچتا ہے لوگ اس لیے کہ میں اس کو صاف نہیں کیا. یقیناً میرے دل پہ بھی کوئی اس طرح جانور بیٹھ گیا ہوگا، اس نے جالا لگا دیا ہوگا، میں نے دل کو صاف ہی نہیں کیا. میں نے کتنا ذکر کیا ہے، میں کتنے ذکر والوں کے پاس بیٹھا ہوں. یہاں تو مقابلہ ہو چکا ہے، یہاں تو ہم نے دین کو مقابلہ کمپٹیشن میں لے لیا ہے. اندازہ لگنا ہے یار کیسے انسان ہے ہم لوگ. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہمارا علاج کیا ہے. اللہ کے رسول نے ہمارا علاج کیا بتایا ہے. ساری زندگی جن کو یہ کام سپرد کیا گیا تزکیے کا مشائخ کرام ساری زندگی لگاتے ہیں کہ آؤ اپنے اندر کو صاف کرو، اندر کو صاف کرو، اندر کو صاف کرو. ہر آدمی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. حدیث پڑھانے والے لگے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، الحمدللہ شیخ الحدیث ہیں یا نہیں. قرآن کو پڑھانے والے ماہرین قرآن ہیں جو حفظ بھی کراتے ہیں، تجوید بھی سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ اور تفسیر بھی بتاتے ہیں. مفسرین ہیں جو تفسیر بتاتے ہیں، قرآن کو لکھنے والے موجود ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تزکیے کے لیے انسان کو پیدا کیا. وہ کون ہے؟ اولیاء اللہ ہیں جن کی مجالس کا کام ہی ہوتا ہے صرف تو دلوں کو اندر سے صاف کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں عمل آ جائے اور وہ چلنا، ان کو دل صاف ہوگا تو اللہ کے انعامات اس دل پہ اترنا شروع ہو جائیں. پھر ان کی شفقتیں دیکھیں، ان کی رحم دیکھیں، ان کی چیزیں دیکھیں. ابھی کا واقعہ ہے، کل پرسوں کا، میں تو جسم میرا کام کیا سننے کے بعد. 2 لڑکوں کو اٹھایا، اسکول کے لڑکے. یہ جنگلی بھی ایسے کام نہیں کرتے، یہ مسلمان کہ آؤ جی ہم تمہیں لفٹ دیتے ہیں. 2 لڑکوں کو جاننے والے تھے، 2 لڑکوں اٹھایا کہ آؤ جی ہم تمہیں لفٹ دیتے ہیں. ان کو اٹھایا لے گئے پارک میں. سیدھے کہاں لے جا رہے ہو؟ پارک میں. 25 لڑکے وہاں کھڑے، ہاتھ میں انہوں نے پتہ نہیں کیا لوہے کے پہنے ہوتے تھے، اور وہ گڑز مڑ سب 25 لڑکوں پڑھ کے شروع ہو گئے مارنے. کیا حال ہوا ان کے ماں باپ کا؟ دانت توڑ دیے، منہ بگاڑ دیے، جسم ختم ہو گیا ان بچوں کا. اور جناب کوئی پتہ نہیں بچ کس طرح گئے کسی معمولی سی بات پہ. 25 انسانوں نے مارا ہے 2 انسانوں کو، وہ بھی مسلمانوں نے، یہ بھی مسلمان. یہ کل کی بات ہے. انسان ہے کوئی انسانیت، مجھے بتائیں کوئی انسانیت سوچ سکتی اس بارے؟ انسانیت، ہمارا مذہب انسانیت پر ہے، انسانیت پر ہے. یہ عبادت تو ہمیں دی گئی ہے، لیکن انسانیت بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے انسانیت. کیا انصاف ہوگا یہاں؟ کیا انسان سوچ سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دل نہیں، شفقت نہیں ہے، رحم نہیں ہے. جانور 5 پاؤنڈ پہ لڑائی ہوگی، 10 پاؤنڈ پہ لڑائی ہوگی، یا کوئی چھوٹی اسکول میں کیا کرتے ہیں لڑکے؟ جنگ تھے. اس کا انتقام لینے کے لیے انہوں نے کہا 15-25 لڑکوں نے 2 لڑکوں کو مار اور پتنی مکھوں سے اور کیسے ہتھیار ان کے پاس تھے، بڑے چوڑ کے نکل گئے گاڑی میں. کیونکہ نئی بات تو نہیں، روز آپ دیکھ رہے ہیں اخباروں میں چیزیں آتی ہیں. سیٹ ہماری جیلیں جو بھری ہوئی ہیں اتفاق سے ہمارے لوگ زیادہ ہی ہوں گے اس میں. کوئی بات، دنیا تو ہے گند، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم یہاں ہیں وہاں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. یہاں پیچھے بھی ایسے ہو رہے ہیں کام، اس سے بدتر ہو رہے ہیں. یہ وجہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ اپنے قلوب کی حفاظت کرو، ذکر کو کبھی نہ چھوڑنا. دل بنتا رہے گا، رحم اترتا رہے گا. اپنے انسان غیروں کے ساتھ وہ کام کر کے دکھا دے گا کہ انسان کے دنگ رہ جائیں گے کہ اتنے شفیق لوگ ہیں، اتنے مہربان لوگ ہیں، اتنے عظیم لوگ ہیں. تو یہ وجہ نہیں کوئی پہنچتا، بیماری کی وجہ پوچھتی ہے کیا وجہ اس کی بیماری کی. سمجھے نا یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دل ہمارے جو ہیں وہ بگڑ چکے ہیں. آج ہم اپنے دلوں کی طرف توجہ کریں، اللہ والوں کے پاس جائیں اور کثرت ذکر کریں، ان کے بتائے علاج سے آپ کام شروع کریں. الحمدللہ دل بدلنا شروع ہوتا ہے اور رحم اور شفقت آنا شروع ہو جاتی ہے. میں آج پھر آپ سے کہوں، آپ ذکر کرنے والی جماعت ہیں، آپ کو آئے ہو کہ 2 سال کو 5 سال کو 60 سال کو 10 سال 15 سال. میں آپ کو تجربے کی بات کرتا ہوں کہ اپنی پہلی زندگی کو ان 2 سالوں کے ساتھ ملائیں. جب آپ نے ذکر کیا ہے تبدیلی نظر نہیں آتی آپ کو، رحم نظر نہیں آتا. کبھی ایسا تھا کہ کوئی گاڑی پر جا رہے ہیں، اندازہ لگائیں گاڑی پر آپ جا رہے ہیں اور گاڑی کسی سے لگی آپ پرواہ نہیں کرتے تھے. آج یہ مزاج بن گیا آپ کا کہ گاڑی ہلکی سے لگی، قصور اپنا نہیں بلکہ اس کا ہے، تب بھی آپ رک کے کہیں گے یار معذرت کرتا ہوں، میں
دیکھ لیں آپ ایسی ہے. یہ کس نے پیدا کی چیز آپ میں؟ رحم اللہ کے ذکر نے. اللہ کے ذکر. وہی شخص جو لوگوں کو مارتا تھا, دانت توڑتا تھا, بدماشی کرتا تھا, جب اس نے اللہ کا ذکر شروع کیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بالکل ملائم, بالکل جھک گئے اس کے کندھے. انہیں پیار کر رہے ہیں لوگوں کو, ان سے معافی چھوڑ یار. کہتے یار وہ تو بڑا جاندار تھا, تجھے کیا ہو گیا؟ لوگ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں, اس کے جسم کو دیکھ رہے ہیں, اس کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ جھکے جا رہے ہیں کہ نہیں یار کچھ بھی نہیں. دیکھیں یہ اسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا, اگر پوری عالم اسلام میں ذکر پھیل جائے اور ذکر کو سمجھ جائے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, ہر مرد اور عورت کا, ایز اے میڈیسنز. جیسے صبح اور شام کھاتے ہیں نا کیپسول, ہم اپنے شوگر والے بی پی والے کھاتے نہیں کھاتے, تو اگر ہم سمجھے ہم سارے دائمی مریض ہیں اخلاق کے, ہم میں رحم نہیں, ہم میں شفقت نہیں, انسانیت نہیں, ہم جانور ہیں. ہمیں تو موقع ملنا چاہیے, ہم نہیں چھوڑیں گے. ہر چیز میں پہل کرنے والے ہیں کہ پہلا میں. اگر یہاں کوئی چیز بٹ بھی رہی ہوگی نا, نہیں پہلے مجھے دو. یہی آپ دیکھنے لنگر کر کے دیکھ لیں, باہر کہنا پڑتا ہے بھائی آرام سے جائیں, باہر والوں کو کھانے دیں, کہتے یہ نہیں کہتے. ایک شرم نہیں آتی جب ایسی باتیں کی جائیں کسی سے کہ بھئی ابھی بعد میں, کہ کوئی کہنے والی بات ہے کہ مہمانوں کو پہلے کھلائیں, آپ تمیز سے جائیں, شور نہ مچائیں. یہ زیب دیتا ہے مسلمانوں کو, مسجد میں کھڑو کے اعلان کر کے ان کو سمجھایا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور شکلیں دیکھیں, اور مرحبیں دیکھیں, اور ہاتھوں میں جپھیوں پرانوں کو پڑھتے دیکھیں, اور جناب جو حرکتیں کرتے ہیں, یہ کون سا اسلام؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کثرت نماز اور کثرت عبادت سے نہیں جائے گی, بلکہ کس سے جائے گی؟ سلامتی قلب سے جائے گی, رحم سے جائے گی. آؤ اللہ والوں کو مجلسوں میں بیٹھو دوستو, اللہ کے ذکر کو سیکھو بہنوں بھائیوں, ورنہ روز قیامت میں یہ سب نکل جائیں گی چیزیں جس چیز پہ تم اتراتے ہو. اب ہم لوگ جو اونچے پھرتے ہیں کبھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے, آج ہم اس پہ محنت کریں. یہی جوان جو آج کھڑے ہو کے مار رہے ہیں لوگوں کو, ہوش نہیں, دماغ نہیں, اڑے ہوئے ان کے پتہ ہی نہیں, ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے بڑا ہوں, کیونکہ نہ باپ نے کبھی اپنے دل کو صحیح کیا, نہ اس کے دادا نے اپنے دل کو صحیح کیا, نہ اس کی ماں نے اپنے دل کو صحیح کیا. ہے ہی نہیں پتا ان کو کوئی ذکر کوئی چیز ہوتی ہے, پتہ ہی کچھ نہیں, قلب کا شعور ہی نہیں ان کو, سوائے کھانے پینے کے. وہ اندر زہر پیدا ہو رہا ہے ان کے اندر, اور ایسی ایسی چیزیں پھر نکلتی ہیں الحمدللہ باہر معاشرے کو جو تباہ کر دیا. اور جب دنیا غیر مذاہب کے لوگ قرآن کو کھول کے پڑھتے ہیں, اس کی تعلیم اور ہمارے کریکٹر بالکل مختلف, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی سمجھا ہی نہیں رہا, سنی نہیں رہا, پتہ ہی نہیں چلتا ہے یا نہیں. بات کتنے اہم چیز ہے اللہ کا ذکر, اور کتنی اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. کیا ہے ہماری زندگی, ہم ہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں, متفقل ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو ہماری مسجدوں میں سے آئے یا مسجد سے گزرے, ہمارے بازاروں میں آئے یا بازار سے گزرے, یہ حدیث کے لفظ ہیں, جو ہمارے مسجدوں میں آئے یا مسجد سے گزرے, جو بازاروں میں آئے یا بازار سے گزرے, اور اس کے ہاتھ میں اگر تیر ہو, تیر ہتھیار ہوتا نا, ایرو جس کو کہتے ہیں, تیر ہوتا تھا جس کے آگے لگا ہوتا ہے, وہ لوہے کا کچھ لگا ہوتا ہے مارنے کے. اگر کسی کے ہاتھ میں تیر ہو تو یاد رکھو, جس کے ہاتھ میں وہ تیر ہے, جس کے پاس ہے, وہ بہت مضبوطی سے اس کے اگلے حصے کو قابو کر کے رکھے, چھپا کے رکھے, ایسا نہ ہو کہ کسی کو یہ تکلیف پہنچا دے. یہ کون سی عبادت سکھا دی اللہ کے نبی نے, یہ کون سا قرآن پڑھ کے بتا دیا, یہ کیا چیز تھی جو سکھا دی؟ سوچیں ذرا, کتنا ڈیپ مذہب سکھایا, یعنی اتنا قیمتی چیز ہے انسان, اتنی اکرام ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کہ تیری کسی چیز سے ایسا غلطی سے اس کو ٹچ بھی نہ ہو جائے, یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا, تو اللہ کو ناراض کر دے گا اس سے, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر. یہ تو بہت معمولی چیز, کیا بتائیں, یہ بتا. دیکھیں آپ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, صحیح, کتنی احتیاط. نبی ایک نمبر بیٹھے کسی عزبہ کا, اب میں آپ کو ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, ذرا دل تھام کے سنیے اس واقعے کو, مگر ایمان کا الحمدللہ جذبہ ہوگا تو آنکھیں تر ہو جائیں گی اس واقعے کے بعد, ایک مومن اور مومنات کی.
کوئی وقت تھا جنگ کا تھا یا غزوہ تھی ہوئی ایسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، قربان جاؤں، آپ کے ہاتھ میں ایک جھڑی مبارک ہے، صحابہ کام گزر رہے ہیں اور رش ہے، نقشہ کھینچ رہا ہوں آپ کے سامنے گزر رہے ہیں، آپ تشریف رکھتے ہیں اونچی جگہ پر، پاؤں اپنے ایسے رکھے ہیں پھیلائے ہوئے ہیں، پاؤں شریف، ہاتھ میں چھڑی لی ہوئی ہے، ایک صحابی ہیں بڑے اس میں جا رہے ہیں کیونکہ جنگ کا موقع تھا، بڑے اپنے حساب سے نکل رہے ہیں، ہر صحابی موٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے، لوہے کا لباس تھا، کسی لوہے کی اوت پہنی تھی، کسی نے لوہے کے جوتے پہنے ہیں، جو ہوتا ہے فوجیوں کے لباس جیسے اس زمانے کے تھے، اور تیزی کے ساتھ ہب جا رہے ہیں، تو اس میں ایک صحابی تھے، وہی گزر رہے ہیں، ظاہر اتنی چیزیں پہنی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، آدمی تو لڑکھڑا تک تھوڑا ہو ہی جاتا ہے نا ایسا، عام نبی سمجھتے بیٹھے اسی جگہ پہ، تو جو پاس سے گزرا اس کا جو پاؤں تھا صحابی کا، اس کے جوتے کے نیچے کیلیں لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت پیارے حسین پاؤں سے ٹچ ہو گیا، قربان جائیں میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائیں، کیا حسین پیار تھے میرے پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے پاؤں اس وقت کچھ نہیں تھا اس میں پہنا ہوا، وہ کیل لگی، جب کیل لگی پاؤں میں تو ظاہر کتنا درد ہوا نبی پاک کو، ایک دم خون کا فوارہ بنا، خون نکلنا شروع ہو گیا، صحابی تو وہیں دنگ ہو گیا، تو اتنی تکلیف ہوئی نبی بہن کو، آپ نے پھر بھی مسکراتے ہوئے اپنی چھڑی سے نا اس کو ایسے مارا، ہاتھ سے چھڑی کو ایسے کمر پہ مار دیا اور کہا تم نے مجھے بہت سخت تکلیف دی ہے، بہت تکلیف پہنچائی، ایسے کیا دیا، موت ختم ہو جاتی، دین بنا، اللہ کے فضل دیکھیں آپ، رحم اور شفقت کا کیا مظاہر نظر آئے گا آپ کو، وہ صحابی عاشق رسول، اس کی تو زندگی وہیں برباد، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین، اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، صحابی چل تو پڑا وہاں سے، ابو تو نبی پاک سے پٹی باندھے گی، خون ٹپ کرا اسی طریقے سے، وہ اپنے خیمے میں چلا گیا، دن کا آدھی وقت تھا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، سب کچھ لباس اتار دیا، سجدے میں گر گیا اور رونا شروع کر دیا اس نے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، حالانکہ جان کے تو اس نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سوچ رہے اب جبریل علیہ السلام آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کس قدر شدید مجھ سے ناراض ہو چکے ہوں گے، ہائی یہ مجھ سے کیا ہو گیا میرے محبوب، میں نے اپنے آقا کے ساتھ یہ کیا ظلم کر دیا، کتنی تکلیف ہوگی، چرا رہا ہے، چیخ رہا ہے، شام ہوئی، رات ہوئی، ساری رات روتا رہا، کانپتا رہا، ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں اب کیا، یہ تو وہ نبی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اونچی آواز بھی کوئی کرے گا ان کے سامنے تو میں بہت سخت سزا دوں گا، تو میرے ساتھ تو بڑا، میں نے تو بہت کچھ کی ہے، پتہ نہیں میرا کیا فیصلہ اترنے والا ہے، اور میں راضی اپنے میں، یعنی دو طرف سے کشمکش، وہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر، اس سے نبی پاک کی تکلیف سے اس کو صدمہ، وہی جان سکتا ہے جو عاشق صحیح ہو، الحمدللہ، اسی پل بن اس کی رات، دوسرا دن چڑھا، یہ کیفیت بند پڑا ہے، نہ کھانا نہ پینا کچھ، اپنے خیمے کے اندر برا حال اس کا، رو رو کے آنکھیں سوج گئی، حال خراب ہو گیا، شام ڈلی تو آواز آئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بھائی وہ صحابی کدھر ہے جس نے نبی پاک نے پاؤں پہ زخم کیا تھا، پاؤں ٹکرایا تھا اس سے، اس کے کان میں جو آواز ہے ان کے لبے، اب تمہارے، اب میری سزا اتر آئی، اب تو پتہ نہیں میرے پر کیا سزا ہوگی، کیا عذاب ہوتا دے گا اللہ تعالیٰ کا، وہ باہر نکلے کانپتے، کہا جی بلال میں ہی تھا، وہ کہتے چلو تمہیں بلایا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ، میرے قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے، بتاتے سارے کس طریقے سے میں پہنچا میں نہیں بتا سکتا، میں ڈرتے جب آپ کے خیمے میں گیا تو آپ مجھے دیکھا کہ ادھر آ جاؤ، میں آگے بڑھا، اب کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے احکام جاری فرما دیے ہوں گے، کہتے میں جا کے بالکل خاموش کھڑا ہو گیا، تو نبی صاحب نے چہرے والے کو دیکھتے ہوئے ڈر رہا تھا، میں نے کنکھیوں سے دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، شفقت دیکھیں آپ دیکھیں شفقت، آگے سنیں ذرا، تو میں سوچوں کہ میں کس طرح معافی مانگوں، کیا کہوں، ابھی میں الفاظوں کی طرف توجہ کر رہا ہوں تو ادھر سے نبی ہم پہ ارشاد فرمایا کہ تم خیریت سے ہو، کہ جی میں یا آپ، کہ نہیں تم، کہ جی مجھے تو کچھ نہیں ہوا، کہتے میں نے چھڑی جو ماری تھی تجھے، میں ساری رات بے قرار رہا کہ تیری چھڑی میں نے کیوں مار دی، ناظرین نے تجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، حدیث کے لفظ ہے، سبحان اللہ، کہتے پتہ نہیں تجھے کتنی تکلیف ہوئی کہ میرے ہاتھ سے کیوں چھڑی اٹھ گئی، تو یا رسول مجھے تو یاد بھی نہیں آپ نے مجھے ماری، کہتا نہیں مجھے یاد ہے میں نے تجھے چھڑی ماری تھی، اور وہ کہتا ہے صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاؤں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا،
تو کہنے لگا کہ میری چیخیں چھٹ گئیں. کہتا تجھے کہاں تکلیف ہوئی تھی؟ اصل مجھے کچھ تکلیف نہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، تکلیف تو میں نے آپ کو پہنچائی ہے. کہتے نہیں قریب آؤ، قریب ہے. کہتا قمیض اٹھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہیں نشان تو نہیں بن گیا اس سری کا، کوئی زخم تو نہیں ہو گیا تجھے. تو فرمایا اٹھا کے دیکھا، اب مجھے سیدھا کھڑا کیا. کہتا ہے میرا دل کرتا ہے تو میرے سینے کے ساتھ لگ جا. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ان نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا. ان نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا. ان نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ تو چھوڑ دیا، اس کو تو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی جو ہمیں قرآن جو دیا اس کو ہمیں چھوڑ دیا. نہ ہمیں پتہ ہی نہیں، جو علاج بتانے والی چیز ہے، جو ہمیں سمجھانے والی چیز ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی، ہمارے روح سے نکل گئی، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. ایک ستی مذہب ہمارے پاس آ گیا. میرے بھائیوں، کس نبی کی امت ہے اپن لوگ، کیا شفقت، کیا رحمت، کیا تعلیم. آپ یہ دیکھیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی، وہ سوچ سکتا ہے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی بہت رحم سے پر کر دے، شفقت سے پر کر دے. میرے بھائیوں، یہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. کتنی محبت ایک مومن کو اپنے نبی سے ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر ایک کو ہے، الحمدللہ ہر ایک کو ہے. لیکن قریب ہونے کے لیے وہ اخلاق انسان بنا لے، وہ اخلاق بنا لے، اس اخلاق کی طرف چلنا شروع ہو. وہ کب تک نہیں ہو سکتے؟ وہ ہو نہ سکتے جس وقت تک کہ انسان اس پہ محنت نہیں کرے. ہم نے کبھی اپنی اگر گرد کو اور گند کو نہیں نکالیں گے اپنے قلب سے تو قلب سے کبھی صاف نہیں ہوگا. لازم کر لیں اپنے آپ پر صبح اور شام کا ذکر. رات کو گند ہمارے جسم پہ آئے، گند آئے تو صبح اللہ کا ذکر کر کے اس کو صاف کرتے ہیں. صبح جو آئے شام تک جو صبح گرد جمع ہوتی رہے، کیونکہ دنیا ہم نے پھرنا ہے، ہم انسان ہیں، کافی گند جمع ہو جاتا ہے انسان سے. شام کو آئے اللہ کا ذکر میں بیٹھے اس کو صاف کرتے ہیں. اللہ ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے دوستوں، بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی ہے. اس کا شکر کروڑوں بہار شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. اور اپنے آپ کو ہمیشہ جانچتے رہیں، ہم لوگ پہچانتے رہیں کہ ہم کس سٹیچز پہ کھڑے ہیں اس وقت، ہمیں کس وقت موت آ سکتی ہے، کیا کمی ہمارے میں ہے، اس کمی کو ہم کیسے دور کریں. یہ ہمارے یہ بدتمیزی کیوں ہمارے سے ہوتی ہے، زبان ہماری کیوں گند ہو جاتی ہے، کسی پہ ہمیں رحم کیوں نہیں آتا ہے، کسی شفقت کیوں نہیں آتی، ہمیں قربانی کا جذبہ کیوں ختم ہو گیا. ہم ہر انسان کیوں نہیں کہتے کہ تو پہلے کر لے میں بعد میں کر لوں گا، تو پہلے لے لے بعد میں لے لوں گا. تجھے شیطان کیوں کہتا ہے کہ تیری باری آئے گی تو چیز ختم ہو جائے گی. الحمدللہ ختم ہو جائے، لیکن انعام کتنا بڑا انسان لے لے گا. یہ تو دیکھیں، بھوکا نہیں اللہ میں مارے گا، اس سے بہتر تمہیں چیز عطا فرمائے گا. یہ اس وقت ہوگا جب دل ہمارا نرم ہو جائے گا، اللہ کے ذکر سے پگھلتا چلی جائیں گی، ساری چیزیں اس میں نکلتی چلی جائیں گی. اور کوئی وجہ نہیں دوستو، یہ صوفیوں کی تعلیم ہے. صوفیوں نے اسی کو پھیلایا ہے، یہی ان کا مقصد ہے. بذریعہ ذکر الحمدللہ وہ پوری دنیا کو جگاتے ہیں. اللہ والے لوگ صوفی حضرات پوری دنیا کو جگاتے ہیں. اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے اندر کو صحیح کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کی توفیق.